السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلا کے ساتھ میں ہوں محمد ابراہیم عباسی، ذیشان سید یوٹیوب چینل سے میرے ساتھ موجود ہیں اون رضا صاحب۔ اون رضا صاحب، آج جو آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نئے ججز جو آئے ہیں، ان میں جو وکلاء ہیں وہ بڑے جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے احتجاج کرتے ہوئے۔ جو آپ نے دیکھا کہ آج وکلاء اتنی بڑی تعداد میں پیش بھی نہیں ہوئے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اوورآل جو آپ ایک سینیریو دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی یہی جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، وکلاء جو ہیں وہ جو احتجاج کر رہے ہیں اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو باہر سے ججز لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ ان کو قابل قبول نہیں ہیں، اور اس سے کیا خدشات ہوں گے، اس کے کیا محرکات ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آنر صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آج ہوا ہے، وکلاء جو ہیں ہڑتال کی کس نظر سے آپ سے دیکھتے ہیں؟ کیا جو اسلام آباد بار ایسوسیشن کی طرف سے، ہائی کورٹ بار کی طرف سے جو آج احتجاج کی کال دی گئی تھی، کیا وہ احتجاج کی کال کامیاب ہوئی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہ جو وکلاء کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا کہ وکلاء جو ہیں وہ عدالت میں پیش نہیں ہوں گے، ڈسٹرکٹ کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں دونوں اگر ہم دیکھیں تو 80% سے زائد وکلاء ہیں جو عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وکلاء جو ہیں وہ اپنے ججز صاحبان کے ساتھ، کیونکہ ایک سینیریو یہ جو ہے کہ یہ جو باہر سے ججز لائے گئے آئین کے مطابق تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اب بات جو امپورٹنٹ ہے، اہم بات وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے۔ اب اگر چیف جسٹس عامر فاروق ایلیویٹ ہوتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ پھر ہونا چاہیے تھا جسٹس محسن اختر کیانی، یا جو 3 سینئر ججز تھے، جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب یا طارق محمود جہانگیری صاحب، تو ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا۔ معاملہ جو سارا گڑبڑ ہے، دوسرے ہائی کورٹ سے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے جس طرح کھل کر جو ہے وہ سہولت کاری کی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی اور حکومت کی بھی، آپ نے دیکھا کہ بڑے امپورٹنٹ کیسز جو تھے وہ فکس ہی نہیں ہوئے پورا سال، اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ چیزیں، اب آپ دیکھیں ایکس کا معاملہ ہو یا پھر فائر وال کا معاملہ ہو، شہید ارشد شریف کا جوڈیشل کمیشن مرڈر جو ہوا، جوڈیشل کمیشن اس حوالے سے بنانے کا جو درخواست تھی حامد میر کی، اس حوالے سے آپ دیکھیں ان کو تو فکس ہی نہیں کیا جاتا، اگر فکس کیا جاتا تو اگلے دن اس کو اسکوپ لسٹ میں نو اسکوپ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب جب وہ ایلیویٹ ہو کے جائیں گے سپریم کورٹ میں، اب ان کا خلا جو ہے وہ کون پر کرے گا؟ تو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے 5 ججز کی ویکنسی تھی، 2 ججز پہلے ایڈیشنل ججز لائے گئے، اب 3 اور ججز جو ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے، یا پھر جو لاہور ہائی کورٹ سے سرفراز ڈوگر صاحب جو لائے گئے، اب کیانی صاحب جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ گئے اور سرفراز ڈوگر صاحب جو وہ دوسرے نمبر پر آ گئے۔ اب ان کو چیف جسٹس بنانے کا یہ جو معاملہ ہے، اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، وہ اسی لیے ہی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ڈسٹرکٹ کورٹ میں جو ہے وکلاء نے آج ہڑتال کا اعلان کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو ہڑتال ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے، اور 80% سے زائد جو وکلاء ہیں وہ عدالتوں میں پیش نہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن ایک اور اس چیز کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ وکلاء جو جس طرح انہوں نے اعلانات کیے تھے کہ 26 امنڈمنٹ اگر کی گئی تو پھر ہم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو بند کریں گے، وہ کالے کوٹ کے جو وکلاء ہیں ان کا ایک سمندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا، تو بہرحال افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ویسا بالکل ہی نظر نہیں آیا۔ اگر 26 امنڈمنٹ کے دوران جب وہ ہوئی تو اس دوران یہ وکلاء جو ہے وہ ہڑتال کرتے، اور جو چیزیں انہوں نے کہی تھی اور جو انہوں نے بولے تھے اگر ان کو کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو معاملات آج ہو رہے ہیں دوسرے ہائی کورٹ سے ججز کی جو ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں اور ان کی ایلیویشن کی جا رہی ہے، تو یہ پھر ایسا نہ ہوتا۔ اچھا، دوسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو حکومت کے خلاف یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آرڈر دیتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ سخت ججمنٹ، اداروں کے بیوروکریسی کے خلاف، حالانکہ آپ نے دیکھا جسٹس بالکل بابر استار کو آپ دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح کے ڈپٹی کمشنر کو معطل بھی کیا تھا، سزا بھی سنائی تھی، جسٹس محسن اختر کیانی کا لاپتہ افراد کا معاملہ ہو، شہر احمد فراد کا معاملہ ہو، تو اس حوالے سے جو انہوں نے چیزیں کی وہ بڑی اب ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ لیکن اگر ایک ججمنٹ اگر حکومت کے خلاف آتی ہے، اگر آرڈر آتا ہے، تو اس بیس پہ دوسرے جو ہائی کورٹ سے ججز پھر لانا یا اس طرح کرنا، میں سمجھتا ہوں پھر یہ نیک نیتی نہیں ہے، یہ بات تو آپ کی شفافیت نہیں ہے۔ شفافیت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اس کو آپ سارے معاملے کی کڑیاں جوڑیں تو یہ جا کے جڑتی ہیں آپ کے اس سے جو خط تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو جو ہے انفلوئنس کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی سے فیصلے کرنے کی جو ہے کی طرف یہ قسم کا یہ اشارہ تھا، جس میں کہا گیا کہ ان کو جو ہے وہ جو محسن کیانی صاحب نے اس دن کہا تھا نا کہ ایک جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ بیس کرتی ہے لیٹر پہ، اور زیادہ دیر تک وہ دیر ہی نہیں رہے گی۔ اب
یہ والا جو سارا معاملہ اس خط کے اوپر تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ حالات کی رک کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیزیں تو چلتی رہی، لیکن سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو تھے ان کی طرف سے یہ ہائی لائٹ کیا گیا، متعدد سماعتوں کے اندر ان کی طرف سے بارہا یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ 6 ججز کے خط والا معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی نیک نیتی سے دیکھتی، جو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرتی، کوئی ڈائریکشن دیتی، کوئی حکم دیتی، تو شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد جو جس طرح آپ نے بات کی، اور نے جس طرح بات کی کہ وہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بار کا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایک تقریب کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے 26 آئینی ترمیم جو لائی گئی ہے وہ اس خط کی بنیاد کے اوپر لائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد دیگر آپ کو یاد ہوگا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو اپنے پاس بلایا گیا، اور ذرائع کے مطابق ان کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا جو ہاتھ ہے اس کو ذرا ہولا رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جس میں ماضی میں جو ہو چکی تھی۔ حال ہی میں ایک مشال یوسفزئی صاحبہ کا ایک کیس تھا جس کے اندر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کی طرف سے ایک آبزرویشن دی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ SC اس کا مطلب تو سپریم کورٹ جو ہے وہ میں نے سنا تھا، لیکن یہاں کہ مجھے پتہ چلا اس کا مطلب تو سیکٹر کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو چیف صاحب کی طرف سے ان دونوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنا ہاتھ ہولا رکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم صاحب یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سردار اعجاز صاحب خان اور جسٹس محسن اختر کیانی چیف جسٹس کو جا کے ملے اور ان کو کہا کہ اگر آپ دوسرے ہائی کورٹ سے ججز آئے اور ان کو چیف جسٹس بنایا گیا یا وٹ ایور جو بھی معاملہ تھا، تو انہوں نے ایک چیز باور کرائی کہ اگر اس طرح ہوا تو ہم یہ ہمارے استعفے یہ سپٹمبر 2024 سے ہم نے تیار کر رکھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھر اگر کیا بھی جاتا، یہ تو لکھی جا چکی ہے ایک چیز کہ چیف جسٹس کون ہوگا، وہ معاملہ سارا کلیئر ہو چکا ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت جو ہے وہ اس پہ کرے گی اور ضرور کرے گی۔ اور یہ جو ایک تاثر دیا گیا ججز کی جانب سے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم استعفے دیں گے، میں سمجھتا ہوں استعفے نہیں دینے چاہیے۔ وہ آپ ایک مثال دیکھ لیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کی، کہ ان کو جسٹس منصور علی شاہ نے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس ہونا تھا سینئرٹی بیس پہ، لیکن ان کو نہیں بنایا گیا، لیکن وہ موجود رہے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، ان پہ بڑا پریشر تھا کہ وہ استعفیٰ دیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح انہوں نے ان کو ایکسپوز کیا کہ جس طرح ایک کیس دوران سماعت ایک کیس کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے گیا کسی اور بینچ کے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو استعفے نہیں دینے چاہیے، سسٹم میں رہنا چاہیے اور ان کو کیسز بھی سننے چاہیے تاکہ مزید یہ جو سسٹم ہے یہ ایکسپوز ہو۔ اچھا، آج جو ہے کامران مرتضیٰ صاحب سے ہماری بات ہوئی۔ کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا، ان کی طرف سے یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی کہ 26ویں آئینی ترمیم جس وقت لائی جا رہی تھی، اس وقت جو آرٹیکل 200 ہے اور 200 ہے اس کے تحت ہی ان ججز کو جو ہے ٹرانسفر کیا گیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اس کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی ٹرانسفر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی، جس کو ہم نے ناکام بنایا۔ لیکن آئین کے اندر اس آرٹیکل 200 کے اندر جو لوپ ہول موجود تھا اس کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ یا صدر مملکت کی جانب سے یہ کام جو کیا گیا ہے، یہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے JUIFA کے جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس کرنے میں حکومت کی اور جو پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ مدد کی تھی۔ اس پہ تنقید تو میرے خیال میں نہیں کر سکتے، کرتے ہیں وہ تنقید، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے اندر ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ بہت ساری چیزوں کے اوپر ہمارے ابھی بھی تحفظات ہیں۔ ان کے مدرسوں کے حوالے سے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی طرف سے ایک نہیں ان کا مدارس بل جو بڑا مسئلہ تھا 26 امینڈمنٹ میں ان پہ وہی شرط تھی اور انہوں نے اس کو کر دیا۔ اب بعد میں جب پتہ چلا کہ 200 سیکشن جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ججز کی جو ایلیویشن ہے چیف جسٹس کا تعیناتی ہو تو وہ دوسرے ہائی کورٹ سے لا کے وہ ٹرانسفر، تو جو حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہماری چاہتی تھی کہ ججز کا ٹرانسفر ہو یا وہ تو چیزیں اب وہ ہو گئی ہیں۔ اب JUI اگر اس پہ تنقید کرتی ہے تو یہ تنقید بیجا ہے، کیونکہ وہ 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں اگر سپورٹ نہ کرتے تو میرے خیال میں یہ پھر ترمیم بالکل ایسے ہی ہے۔ دوسری طرف جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 80% جو ہے وہ وکلاء مقدمات کے اندر پیش نہیں ہوئے، مختلف ججز کے پاس کیسز لگے ہوئے تھے۔ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے اندر جو ہے وہ وکلاء کسی حد تک پیش ہوئے ہیں، باقی کسی بھی عدالت کے اندر جو ہے ججز ہیں وکلاء ہیں وہ پیش نہیں ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ساری معاملے کے اندر آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔